یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ کہانی ایک قوم کی ہے، ایک ایسی قوم کی جو اپنی پہچان مانگ رہی تھی، اپنی سانسوں کا حق مانگ رہی تھی، اور اس جدوجہد کے سامنے ایک نام کھڑا تھا، شیخ مجیب الرحمن۔ 1920 مشرقی بنگال کا وہ وقت جب زندگی سادہ مگر خواب بڑے تھے۔ اسی دھرتی پر ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر کروڑوں لوگوں کا لیڈر بنے گا۔ یہ بچہ بڑا ہوا، دل میں درد، دماغ میں سوچ اور لہجے میں آگ تھی۔ تعلیم کے دوران ہی ظلم اور ناانصافی اس کے خلاف کھڑی نظر آنے لگی، اور وہ ایک عام طالب علم سے ایک بے خوف سیاسی آواز بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نام لوگوں کے دل میں بسنے لگا، شیخ مجیب۔ شیخ مجیب وہ لیڈر تھا مگر بادشاہی زبان نہیں بولتا تھا، وہ وزیری انداز نہیں اپناتا تھا، وہ عوام کی زبان میں بات کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قوم کا ہر درد اس کے لیے اپنے دل میں دھڑکتا ہے۔ پھر وہ دور آیا جب مشرقی پاکستان کو مسلسل احساس محرومی دیا گیا، وسائل کم، حق کم، احترام کم اور ناانصافی زیادہ۔ تب شیخ مجیب نے تاریخ بدل دینے والے 6 نکات پیش کیے۔ یہ 6 نکات دراصل ایک مطالبہ نہیں، ایک چیخ تھے، برابری کی چیخ، انصاف کی چیخ، اپنے حق کے لیے اٹھتی ایک پوری قوم کی آواز۔ لیکن طاقتور لوگ کہاں برداشت کرتے ہیں؟ گرفتاریاں ہوئیں، مقدمے بنے، دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر قید کے بعد شیخ مجیب مزید مضبوط ہو کر نکلتا تھا۔ جیل کی دیواریں اس کی سوچ کو قید نہ کر سکیں، کیونکہ اس کے ساتھ عوام کا دریا کھڑا تھا۔ پھر آیا 1970 کا الیکشن، تاریخ ساز کامیابی، عوام کی واضح آواز، لیکن اقتدار نہ ملا، اور پھر تاریخ کا رخ تیزی سے پلٹا۔ 7 مارچ 1971 ڈھاکہ کا میدان، لاکھوں لوگوں کا سمندر، اور اس سمندر کے سامنے کھڑا ایک لیڈر۔ شیخ مجیب نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی فضا میں زندہ ہیں، یہ ہماری آزادی کی جنگ ہے، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ ان الفاظ نے قوم کے دل میں آگ جلا دی۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جدوجہد نے جنگ کا روپ اختیار کر لیا۔ 1971 ایک سال نہیں، ایک قیامت تھی۔ گھر ٹوٹے، لوگ بچھڑے، دھرتی لہو لہان ہوئی، لیکن شیخ مجیب کا نام امید بن گیا۔ وہ قید میں تھے مگر ان کی سوچ، ان کی آواز، ان کا نام قوم کی شہ رگ بن گیا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا، 16 دسمبر 1971۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست نمودار ہوئی، بنگلہ دیش۔ شیخ مجیب کو رہائی ملی، وہ وطن لوٹے۔ عوام نے آنکھوں میں آنسو اور دل میں محبت لیے اپنے بنگلہ بدھوں کا استقبال کیا۔ وہ صدر بنے، پھر وزیر اعظم، اور ایک ٹوٹے ہوئے ملک کو پھر سے کھڑا کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ غربت، تباہی، بکھری معیشت، سب کچھ ان کے سامنے تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والے نہ تھے۔ وہ ایک نئے بنگلہ دیش کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن تاریخ کا قانون عجیب ہے، وہ ہمیشہ مہربان نہیں رہتی۔ 15 اگست 1975 ایک رات، ایک سازش اور بندوقوں کی گولیاں۔ شیخ مجیب الرحمن اپنے بیشتر خاندان سمیت قتل کر دیے گئے۔ ایک پوری قوم کا دل ٹوٹ گیا۔ دنیا نے ایک بار پھر دیکھا کہ بڑے لیڈرز اکثر بڑی قربانیاں دے کر جاتے ہیں۔ صرف 2 بیٹیاں بچیں، جن میں سے ایک شیخ حسینہ آج بھی بنگلہ دیش کی سیاست میں اپنے والد کے نام کی یاد لیے کھڑی ہیں۔ شیخ مجیب کچھ کے نزدیک ہیرو، کچھ کے نزدیک متنازع، لیکن ایک حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ وہ آواز آج بھی گونجتی ہے، وہ نام آج بھی دلوں میں بسا ہوا ہے، اور وہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔